السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ہر فتنے اور ہر شر سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ اپنے والدین کے، اپنے استادوں کے بہترین صدقہ جاریہ بنیں، آمین اللہم آمین۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 2 دلچسپ واقعات میں سے ایک واقعہ سناؤں گی آج، دوسرا اگلی دفعہ۔ بچوں، یہ جو 2 واقعات ہیں نا، یہ اس زمانے کی 2 سپر پاورز یعنی 2 بڑی طاقتوں کے بادشاہوں سے ملاقات کے ہیں۔ آج کے واقعے میں ایک بادشاہ سے ملاقات ہوگی اور اگلی دفعہ دوسرے بادشاہ سے۔ بچوں، پہلا واقعہ جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر فارس یعنی ایران بھیجا۔ ایران کا ہر بادشاہ کسریٰ کہلاتا ہے، کسریٰ کے پاس بھیجا۔ اس خط میں کسریٰ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، سادگی پسند تھے۔ انہیں بچوں شاہی آداب اور محلات کے شاہانہ مزاج کا تو علم ہی نہیں تھا۔ انہیں تو فارسی زبان بھی نہیں آتی تھی جو کہ ایران میں بولی جاتی تھی۔ بچوں، کسریٰ کے لیے وہ ایک ایسا پیغام لے کر جا رہے تھے جس میں کسریٰ کو اسلام قبول کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا جا رہا تھا۔ کسریٰ جو تھا نا، وہ بہت ہی بے رحم بھی تھا، عیاش بھی تھا، ظالم بھی تھا اور متکبر بھی تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ ایمان لانے کی صورت میں تو اس کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا نا، یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ چھوڑنے پڑتے۔ وہ کیسے اسلام قبول کر سکتا تھا؟ یعنی اس پیغام کو قبول کرنا جتنا مشکل تھا نا کسریٰ کے لیے، اس سے بھی زیادہ پیغام لے جانے والے کی جان کو خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط لے کر روانہ ہو گئے۔ تنہا صحراؤں اور میدانوں میں سفر کرتے ہوئے بالآخر ایران پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے درباریوں سے کہا کہ انہوں نے بادشاہ سے یعنی کسریٰ سے ملنا ہے، انہیں اجازت دی جائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، ایک خط لے کر آئے ہیں ان کی طرف سے۔ بچوں، ایران کے بادشاہ کسریٰ نے جب ان کے آنے کی خبر سنی تو محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ سمجھے کہ بڑی شان و شوکت سے کوئی آئے گا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ نے ملنے کے لیے دربار میں بلا لیا۔ بچوں، بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو معمولی سی چادر اور کپڑوں میں ملبوس ہے اور چھوٹے سے قد کا ہے، بڑا سا سر ہے، تو اس نے ایک درباری کو اشارہ کیا، اشارہ یہ کیا کہ تم ہی سے خط لے لو، میرے قریب نہ آنے دو، کیونکہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے خط لینا چاہا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے بادشاہ کے ہاتھ میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ بچوں، یہ دیکھ کر کسریٰ نے اس شخص سے کہا، چھوڑ دو، آنے دو میرے پاس۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کسریٰ کے قریب آئے اور اپنے ہاتھ سے
اسے خط تھما دیا۔ کسریٰ نے عربی ترجمان سے کہا وہ خط کھولے اور اس عربی خط کا فارسی میں ترجمہ کرے۔ بچوں، خط کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا تھا: من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی۔ من محمد رسول اللہ، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ الی کسریٰ عظیم فارس، عظیم فارس کسریٰ کے نام ہے یہ۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی صرف اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی جو ایمان لائے گا اسی کے لیے سلامتی ہے۔ کسریٰ نے ابھی خط کے یہی الفاظ سنے تھے کہ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور عظیم فارس کسریٰ کے نام ہے یہ خط۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا صرف اتنا ہی سن کر۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں، اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پہ اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا بعد میں۔ بچوں، یہ کہہ کر اس نے خط چھین لیا، چیخ چیخ کر کہنے لگا، میرا غلام ہو کر اسے جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے یوں مخاطب کرے، اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میرے دربار سے نکال کر باہر کر دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر باہر نکالا جا رہا تھا تو بچوں انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ پھر بچوں وہ خود سے کہنے لگے، الحمدللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ تک پہنچا دیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ مجھے قتل کر دیں یا چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا توکل اللہ، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ تھا ان کا تقوی۔ بچوں، یہ سن کر درباریوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ کسریٰ کا جب غصہ کچھ کم ہوا تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے پیش کرو۔ درباریوں نے بہت تعاقب کیا، ہر طرف پیچھا کیا، لیکن انہیں کہیں بھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں ملے۔ اب کسریٰ نے غصے میں یمن کے جرنیل کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، اپنے لوگوں کو بھیجو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ بچوں، مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ کسریٰ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے کسریٰ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یمن کے جرنیل نے اپنے 2 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ دونوں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم آپ کو کسریٰ کے دربار میں پیش کریں، اسی میں آپ کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیں گے تو جان لیجئے کسریٰ کا جاؤ جلال، غصہ اور پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ پکڑنے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ بچوں، ڈرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے بڑی قدرت اور طاقت تو اللہ کے پاس ہے نا۔ کیا فرمایا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی سخت سخت باتیں سنی اور مسکرا کر فرمایا، جاؤ آج اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ یعنی تھکے ہوئے آئے ہو، پہلے آرام کرو۔ پہلے ان کی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو، اور یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ وہ لوگ دوسرے دن پھر آرام کرنے کے بعد آدھم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ کسریٰ کے دربار میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کسریٰ؟ اچھی طرح سن لو، تم آج کے بعد کسریٰ کا چہرہ کبھی نہ دیکھ سکو گے، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ کسریٰ کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر کے خود ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ آنے والے دونوں لوگ اس خبر کو سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ خوف اور دہشت کے ملے جلے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کیا یہ واقعی سچی خبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت جلد اسلام کسریٰ کی سلطنت میں پھیل جائے گا۔ جا کر اپنے لوگوں کو بتا دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو جو کچھ ان کے پاس ہے سب ان کو ہی لوٹا دیا جائے گا، سب ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی انہی کی حکمرانی قائم رہے گی۔ یہ دونوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور یمن کے جرنیل کو سب جا کر بتا دیا۔ اس نے یہ سن کر کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی تو پھر ان کے سچا نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں بچے گا، اور اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اسی دوران جنرل کو کسریٰ کے بیٹے کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ کسریٰ کو مار ڈالا ہے کیونکہ اس نے میری قوم کے لوگوں کا قتل کیا تھا اور میری قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کی تھی اور ان کا مال ہتھیا لیا تھا، لہٰذا میرا خط ملتے ہی میرے پاس آ جاؤ، یعنی میری پھر اطاعت کرو۔ جنرل نے خط ایک طرف پھینک دیا اور اس کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بچوں اس کے ساتھ ہی یمن کے سارے لوگ جو تھے نا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روم کے بادشاہ قیصر سے ملاقات کا بہت ہی ایمان بڑھانے والا واقعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سنیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی، ہمارے تقوی اور توکل اللہ کو بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا مضبوط کر دے، ہمیں ایمان کا پہاڑ بنا دے، ہمیں بھی اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔